إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما قال تعالى في كلامه الحميد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے۔ معزز، موقر، محتشم، محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، وہ فطرت اور عقل سلیم پہ مشتمل ہے۔ کوئی فطری آدمی ہو تو اس کی فطرت اور جبلت وہی چاہتی ہے جو کچھ اسلام میں ہے۔ اسلام سمجھنے کا دین ہے، سمجھ کے عمل کرنے کا دین ہے۔ اسلام کا جذباتیت کے ساتھ جس میں حقائق مسخ ہو جائیں کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں ہٹو بچو، پھڑ لو اس کا کوئی تصور نہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن مجید کا وہ الفاظ ہے، وہ لفظ ہے جہاں قرآن مجید کا نصف ہوتا ہے، آدھا قرآن اس کے پیچھے ہے اور آدھا قرآن اس لفظ کے بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط، امتوں وسطا، امت وسط، درمیانی امت قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر الامور اوسطها، کاموں میں سے بہترین کام وہ ہے جو وسطیت پہ، اعتدال پہ، یعنی درمیانی طریق پہ جو مشتمل اور مبنی ہو۔ وسطیت کا کیا مطلب ہے؟ درمیانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح کسی درخت کی 3 شاخیں ہوتی ہیں، اوپر والی شاخ انتہائی لمبی اور بے ڈھنگی ہوتی ہے اور نیچے والی شاخ بالکل چھوٹی اور ناٹی ہوتی ہے۔ ان دونوں شاخوں کے درمیان ایک بڑی خوبصورت، نہ ہی زیادہ ناٹی نہ ہی زیادہ لمبی، اعتدال والی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جثہ مبارک، جسد منور کا جو خاکہ کھینچا گیا ہے، اس بارے بھی ام معبد کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ تو قد اتنا لمبا تھا کہ گردن اوپر کو اٹھانا پڑے، نہ ہی اتنا نیچا تھا کہ نظر جھکانا پڑے، بلکہ 2 شاخوں کے درمیان والی شاخ جو اعتدال، درمیانگی اور وسطیت پہ مبنی ہوتی۔ امت وسطا، تم بھی امت وسط ہو۔ اس لفظ وسطیت کو سمجھنے کے لیے یہ ڈائلاگ اور ضرب المثل جو ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے یہ بڑا معاون ثابت ہوتا ہے کہ اتنے میٹھے نہ ہو جاؤ کہ اگلا کھا جائے اور اتنے کڑوے نہ ہو جاؤ کہ اگلا تھوک دے، بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ،
مبادا کہ ہو جائے نفرت زیادہ، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو وسطیت، جس بندے کے اندر یہ خوبی آ گئی اس کا تعلق ہے امت وسط کے ساتھ۔ یعنی پہ غور فرمائیے اور لطف لیجئے کے لیے کہ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا خاک کتنا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تیش میں آیا تو تب بھی حدود کراس کر گیا، خوشی میں آیا تو تب بھی حدود کراس کر گیا۔ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا خاک کتنا ہو صاحب فہم و ذکا، وہ جتنا مرضی محب رسول اور عاشق رسول اور عقل کا دعوے دار ہو، جو خوشی کے موقع پہ بھی حدود کراس کرے، غضب اور غصے کے موقع پہ بھی حدود کراس کرے، اعتدال اور وسطیت کے رستے کو پامال کرے، اس کا انسانوں کے اس معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو معاشرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمایا۔ امتم وسطا ہمارا ایک ہی لقب ہے گزشتہ شریعتوں میں۔ پوری تاریخ کی کتاب اور آسمانی کتابیں آپ اٹھائیں اور پڑھیں کہ مسلمان امت کا امتیازی لقب جسے اس کے ساتھ منسلک کیا گیا اور جس لقب کے ساتھ اس قوم اور امت کو یاد کیا گیا، وہ لقب کیا ہے؟ وہ لقب ہے امت وسط، اعتدال اور درمیانگی، نہ تو حد سے زیادہ بڑھنے والی نہ حد سے زیادہ پیچھے رہنے والی۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر ضیافت پہ جب آپ تشریف لے گئے، مہمان نوازی گھر والوں نے کی، تو وہاں اپنے دیوار کے ساتھ ایک کھونٹا وہ ٹھوکا ہوا دیکھا جسے ہم کیل کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک رسی لٹک رہی تھی۔ تو سیدی نے دریافت فرمایا کہ یہ کھونٹا اور اس کے ساتھ لٹکنے والی رسی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ فلاں جو صاحبہ ہیں وہ عبادت کرتی ہیں، اور جب انہیں تھکاوٹ ہوتی ہے اور جسم پہ وزن برقرار نہیں رہتا، پاؤں تھک جاتے ہیں، متورم اور سوجن اور تھکاوٹ اور تکلیف حد سے بڑھتی ہے، تو وہ پھر اس سے سہارا لے لیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند جملے ارشاد فرمائے تھے۔ وہ جملے یہ تھے، انتم تملو ان اللہ لا یملو، تم سمجھتے ہو کہ تم تھکا کے اللہ کو راضی کر لو گے، تم تھک سکتے ہو، اللہ نہیں تھکتا۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، بے شک تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، عبادت کی آڑ میں اپنے جسم کے حقوق کو پامال نہ کرو۔ وسطیت یہ وسطیت نہیں کہ جذبہ آیا تو ساری رات قیام میں کھڑے رہے، پھر سوئے تو مہینہ مہینہ سوئی رہے۔ یہ سمجھنے کے لیے مثالیں جو احادیث مصطفی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ 25 دن بندہ بٹیر کھائے تو یہ وسطیت کی کراسگی ہے، تو یہ نقصان دیتا ہے اگرچہ بٹیر ہے۔ ناشتے میں بٹیر چلے، دوپہر کو بٹیر چلے، شام کو بٹیر چلے، 15 دن آپ کھا کے آ کے بتائیں مجھے آپ ٹھیک رہتے ہیں؟ اعتدال، وسطیت، آپ کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں انہیں کبھی کبھی گوبھی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انہیں آلوؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انہیں دال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ نہیں باز آتے تو پھر اللہ آپ کو وہ مرض لگا دیتا ہے، آپ چسکوں سے پھر رک جاتے ہیں۔ یہ آپ کے جسم کی حفاظت کے لیے اندر کا ڈاکٹر آپ کو وہ اذیت دیتا ہے۔ جس طرح ٹیکے کی اذیت سے آرام آتا ہے، اس طرح وہ اذیت جو کسی بیماری کی شکل میں آپ کو لگتی ہے وہ اصلاً آپ کے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے کہ بس کر، اب آپ کو اعتدال پہ لانے کے لیے ہوتی۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ ناشتے کے اندر ایک دن انڈا لے لیں، ایک دن لسی لے لیں، ایک دن قہوہ لے لیں، ایک دن 2 بادام لے لیں، ایک دن کھجور لے لیں۔ جب آپ نے پورا ہفتہ ہی تلے پراٹھے کھانے ہیں، معدے کی حدود کو آپ نے پامال کرنا ہے، اعتدال اور وسطیت نہیں رہنی تو بیماریوں نے جنم لینا۔ یہ آپ کسی عقل مند سے پوچھیں کہ ایک شخص روزانہ 1 کلومیٹر چلتا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ ایک شخص روزانہ 1 کلومیٹر چلتا ہے، ایک شخص 29 دن سویا رہتا ہے اور 30ویں دن 30 کلومیٹر چلتا ہے، اور اسے پھر وہ تقسیم کرتا ہے پچھلے دنوں پہ، کیا یہ اس بندے کے برابر ہو سکتا ہے جو روزانہ 1 کلومیٹر چلتا ہے؟ اس نے اگرچہ بڑا پہاڑ ڈھا لیا ہے،
ایک دن میں 30 کلومیٹر چلا، یہ 30 کلومیٹر چلنا اس کا نقصان کر دے گا، اور جو اعتدال اور وسطیت میں مبنی تھا اور روزانہ اگرچہ 1 کلومیٹر چلتا تھا، یہ اس کی صحت کے لیے بالکل ایسی ایک زبردست دعا بن جائے گا، ایک ایسا کشتہ اس کے لیے بن جائے گا کہ اس کے جسم کے ڈیڈ سیل جو ہیں وہ کام کرنے لگ جائیں۔ تو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ اعتدال کو کراس کرتے ہیں تو آپ معاشرے کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں وغیرہ میں یہ بات چلتی تھی کہ جو یہ سر مونڈنے والے حجام ہوتے ہیں، نائی ہوتے ہیں، ختنے بچوں کے کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ذمہ دار، تو کبھی کبھی یہ آ جاتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے چارہ لینے کے لیے۔ میں اپنے علاقے کی آپ کو بات سنا رہا ہوں، تو وہ ذمہ دار بیٹھا چودھری حکا لے کے، وہ کہتا ہے تھوں وڈلا جڑے وڈنے نے، وہ اب چونکہ کسی نے کہا کہ اگر روٹی پرائی ہے تو پیٹ تو اپنا ہے نا، تو اس نے وسطیت کو کراس کیا، اور جو وہ بٹھل تھا، وہ پنڈ تھی پٹھوں کی، وہ بہت زیادہ بنا لی، بہت بڑی بنا لی۔ ہمارے علاقے کے کئی لوگ شاہد ہیں، جب اس نے سر پہ اٹھائی اور اس کی کمر ٹوٹ گئی، لک ٹوٹ گیا، ادھر وہ مر گیا۔ یہ ہے اعتدال اور وسطیت کو کراس کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ یہ کسی میدان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں وسطیت رکھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ترکی میں ہواؤں کی رفتار تیز ہوئی ہے، چھتیں اڑ گئی ہیں، فخر علیہم السقف من فوقہم۔ اس وسطیت کی پرواز کو خدا نے ہلکا سا تیز کیا، اس نے تو پرزہ ہی گھمانا ہے نا، کل کائنات اس کے کون کی محتاج ہے، وہ تو زمین اٹھائے، زمین کے بوجھ کو ہوا اٹھائے پھرتی ہے تحت الثری۔ یہ ایک گیند ہے جو ہوا کے دوش پہ اڑ رہی ہے، یہ ہماری زمین، اس کے نیچے کئی کائناتیں، یہ گول گیند ہے، اسے ہوا نے اٹھایا ہوا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ کتنے کتنے من اور ٹن وزن یہ ٹرک اٹھاتے ہیں، اور وہ ہوا اٹھاتی ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو وہ وزن اٹھایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ وسطیت جب کراس کرتی ہے تو کائنات میں بغاوت آتی ہے، سرکشی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دکھانے کے لیے کہ تم اپنی حد میں رہو، میری ہوائیں اپنی حد میں ہیں، جب تم حدود کراس کرو گے تو میرا سارا سسٹم یہ میرا نوکر ہے، یہ پھر اپنی حدود سے نکلے گا تو تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی، یہاں تم رہ نہیں سکو گے، ایک پل ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہر سکو گے۔ مرسڈیز اڑا کے لے گئی، بڑی بڑی دیوقامت گاڑیاں، مضبوط لینڈروں کی چھتیں، اور جڑوں سے اللہ تعالیٰ کی اس ہوا نے، جس کی رفتار اعتدال اور حد سے بڑی، اس نے بلڈنگوں کی بلڈنگیں جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دی۔ ابھی وہ اس حد کو نہیں پہنچی جس حد کو وہ ہوائیں پہنچتی تھیں، جن کے بارے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرسرن، وہ سرسری ہوائیں، ہوا بکھیرتی ٹھنڈی اور برف سے سیخ پاختہ ہوائیں۔ پھر ہوا کیا؟ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا۔ اس طرح سرسراہٹ، جس طرح کورا نہیں ہوتا، دیوار پہ کورا لگا ہوتا ہے، اس کورے کو آپ یوں کر کے انگلی پہ ملتے ہیں تو وہ کورا ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کورے جیسا ہم نے ان قوموں کو کر دیا، دیکھنے کو محسوس ہوتی تھیں، جب ہاتھ لگاتا تھا تو سوائے سرسراہٹ کے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہماری ہواؤں کی بے شدت کی نتیجہ تھا۔ جب انہوں نے حدود کراس کی، ہم نے بھی پھر اپنے لشکروں کو حکم دیا، اور قرآن نے یہ واضح کا جملہ یاد کریں، ان ادتم ادنا، جب تم حدود کراس کرو گے میرا سسٹم حرکت میں آئے گا۔ ادتم ادنا، یہ سورۃ بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندر خنزیر بنائے گئے، فرمایا اب تم باز آ گئے ہو، پھر دوبارہ کرو گے تو میں اللہ بھی ایسے کروں گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا میں کچھ نتیجے ایسے ہیں جو انسان کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ بات یاد رکھو، کسی کا حق ہڑپ کرنے والا اگر یہ سمجھے کہ میں کل قیامت کے دن جا کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا، یہ دستور کی کسی کتاب میں نہیں، یہ اخلاق کے کسی دیباچے میں نہیں ہے، یہ کسی تحریر کے اندر یہ بات نہیں۔ اسی طرح یہ بغاوت اور حدود کو کراس کرنا، کسی کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ کیا کسی کوئی بندہ اپنے بیٹے کو اجازت دیتا ہے کہ وہ باہر جا کے کہے کہ میں اپنی ماں کا نام لے کے نعوذ باللہ یہ کہے کہ میں اس کا خامند ہوں؟ بات ہی ہے نا، حدود کراس کی، اس نے اپنے باپ کی سیٹ، وہ اس پہ قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ اس سے بڑا بھی ناہنجار کوئی ہے؟ اس بیٹے سے بڑا بھی کوئی گستاخ ہے؟ کوئی غلط فکر کا شخص ہے جو باہر جا کے اپنی ماں کو بیوی بتائے؟
باپ کی جگہ خود باپ بنا پھرے، تو کوئی شخص حدود کو کراس نہیں کر سکتا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اختیار اور تصرف دیا ہے کچھ معاملات میں۔ ان معاملات میں ایک اختیار اللہ کے رسول نے یہ بھی دیا کہ ایک عام مسلمان، فرمایا یسعی بذمتہم ادناہم، ادنا سے ادنا مسلمان اگر کسی غیر مسلمان کو پناہ دے دے تو جو مرضی طاقتور مسلمان ہو وہ اس حدود کو کراس نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ حد میں محمد نے لگائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کمزور مسلمان کو یہ اختیار میں محمد نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کسی بھی دعوے کی بنیاد پہ اب رسول کی لگائی لائن کو کراس نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تڑپتا ہوا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھا تھا، اور صحابی رسول تھے جن سے یہ چوک ہوئی، اور انہوں نے وہ خط لکھا مکہ مکرمہ کی طرف کہ رسول اللہ تم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات تھی، تمام صحابہ کرام کی جانیں گویا کہ داؤ پہ لگ گئی۔ مشرکین اپنا لشکر بٹھا دیتے پہاڑوں پہ تو جتنے حملہ آور تھے سب شہید ہوتے۔ باہر غرض وہی آئی، خط پکڑا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کی گردن اتاروں؟ فرمایا عمر تیرا ہاتھ کیوں پھڑپڑا رہا ہے، میں موجود ہوں۔ اور بہت سارے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے بین اظہورکم اتلعبون کتاب اللہ، میں محمد تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم کتاب اللہ سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہمارے علماء غور فرمائیے، جب حرمت رسول کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو حد کو کراس کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ رسول اللہ ایک حکمران بھی تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گستاخ کو سزا دیتے تھے تو آپ بطور حکمران، آپ کی حکومت تھی، جو صحابی لڑ رہا ہوتا تھا وہ وزیر بھی ہوتا تھا، اس کے پاس اختیار ہوتا تھا، وہ جنگ کا سالار ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال اور وسطیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جنگ کے میدان میں بھی جذبات کے آگے تم نے سرنڈر نہیں ہونا۔ کہ ایک شخص، صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ایک شخص ہے وہ میرے سامنے آ گیا لڑنے کے لیے اور اس کے ہاتھ میں تلوار، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی گردنیں اتار رہا ہے اور پھر وہ میرے دار پہ ہو جاتا ہے، تو میں جب اس پہ تسلط اور قبضہ جما لیتا ہوں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ گردن کٹ کے گرے گی، وہ جلدی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، تو میں اس کے باوجود بھی اسے قتل کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول اس مجھے سوال کا جواب دیجئے کہ میں نے کیا جرم کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرم کی نوعیت تو الگ بات ہے، لیکن سر دست میں تجھے یہ بتا دوں کہ قتل ہونے سے پہلے وہ بندہ جس مقام پہ تھا تو اس مقام پہ چلا جائے گا، اور قتل کرنے سے پہلے تو جس مقام پہ تھا وہ قتل ہونے کے بعد اس مقام پہ چلا جائے گا۔ یعنی صحابی رسول کا شرف وہ مقتول پالے گا، اور وہ مقتول جو میدان میں لڑنے کے لیے آیا، صحابی نے اسے قتل کیا، فرمایا کہ وہ قتل ہونے سے پہلے جس جگہ پہ تھا تو اس جگہ پہ چلا جائے گا، اور تو قتل کرنے سے پہلے جس مقام پہ تھا قتل ہونے کے بعد تیرے مقام کو وہ پالے گا۔ واضح نص اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقیر پہ پہل دینے والے، حرمت رسول کی چاکری کرنے والے۔ اب حرمت کے معنی ہے احترام، رسول کے قول فعل، آپ کی ذات مبارکہ کو احترام حاصل ہے۔ جس طرح جیتے جی آپ کو احترام حاصل تھا، اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو احترام حاصل ہے۔ یہ ہے حرمت رسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کو ایک وقار حاصل ہے، ایک احترام حاصل ہے۔ یہ بے ہنگمی اور یہ چند دو چار مولوی جو محب رسول کے، محبت رسول کے دعوے دار ہیں، اور پوری پاکستانی قوم کو انہوں نے دوزخی بنا رکھا، اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا اتار کے پھینکتے ہیں۔ وہ سری لنکن نے تو سٹیکر اتار کے پھینکا ہے، خود پتہ نہیں دن میں کتنا کچھ اتار کے پھینکتے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح کے سرکش لوگ اکیلے سیال کوٹ میں نہیں، آپ کا چنو بھی بھرا ہوا ہے، آپ کا خانے وال بھی بھرا ہوا ہے۔
پورے پاکستان کا ایک صوبہ بھرا ہوا ہے ان نام نہاد عاشقوں کے نام سے جو عمل سے بڑے دور ہیں۔ میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا، میں بازار میں نکلا تو ایک میں نے رکشہ دیکھا، تو رکشے کے پیچھے لکھا تھا دل منگ لو جان منگ لو پر گڈی نہ منگے آجے، کل کی بات۔ میں کاری یونس مجھے اڈے پہ چھوڑنے آ رہے نہ ہنسی ہنسی، انہوں نے کہا دل لے لا جان لے لا، دل منگ جان منگ پر گڈی نہ منگ۔ میں نے اسی وقت کہا، میں کہ یہ ہیں ہمارے عاشق رسول، دل حاضر جان حاضر، للا للا پا دیو، بات نہیں ماننی، عمل نہیں کرنا، دین پڑھنا سیکھنا نہیں۔ امام الہدا علیہ السلام کی حرمت اور نام کا استعمال کر کے اپنے کسی ارادے کو تقویت پہنچانا خدا کی قسم اللہ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس پہ 20 نصوص ہیں، قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ کہا، اے ایمان والو، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری عزت ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا مقام ہے، اور پھر جب اس مقام اور عزت پہ حملہ ہوتا ہے تم سامنے اللہ کو کھڑا کر دیتے ہو۔ ان تبروا وتتقوا، تم خود کو بچانے کے لیے قسم اٹھا جاتے ہو، اللہ کا نام لے جاتے ہو۔ تمہاری تو عزت ہے، کیا اللہ کی عزت نہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ان تبروا، تم اپنے تقوی کا روب جھاڑو۔ نہیں اللہ کی قسم میں تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی، نانا اللہ کی قسم واللہ باللہ تاللہ کلا لا الہ الا اللہ۔ ان تبروا، تم خود کو پارسا ثابت کرنے کے لیے خدا کے نام تک کا کارڈ کھیل جاتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم سے غافل ہیں؟ تم اللہ کی قسم اٹھا جاتے ہو۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی ذات کی باطل پارسائی ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا جاتے ہیں، اور اس طرح کا تو بے ہنگم لشکر بے تاشا پھرتا ہے، جانے کون کسی کو مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مارنا، اور ایک یہ کہ گستاخ رسول کہہ کے مارنا۔ تمہارے پاس کیا پیرامیٹر ہے؟ کون سی تمہارے پاس وہ اصول کی کتاب ہے؟ کتنی کتابوں کے حوالے آپ کو دکھاؤں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ امام ابو حنیفہ کا نام مسجدوں پہ لکھنے کے لیے کہ یہ مسجد حنفی ہے، یہاں کوئی دوجا نہیں آ سکتا، یا امام ابو حنیفہ کی کوئی تعلیمات پڑھنی بھی؟ امام شافعی، امام مالک، ان سے جب یہ استفسار کیا گیا کہ کسی شخص کو یہ تہمت دینا کہ اس نے رسول اللہ کی توہین اور گستاخی کی ہے، تو انہوں نے وہ گستاخ پہ بات کرنے سے پہلے یہ تفصیل مانگی کہ جو بندہ کسی چیز کو گستاخی سمجھ رہا ہے، پہلے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کون سے ذرائع ہیں جن ذرائع کی بنیاد پہ تو کسی کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو گستاخ رسول۔ کوئی مسلمان یہاں یہ اشتہار لگتے ہیں، اشتہار اتارتے ہیں، نہیں لگتے ہیں، کیا نعوذ باللہ وہ توہین کی غرض سے اتارتا ہے؟ اخبارات پہ بسم اللہ آتی ہے تو وہ اخبار کو اخبار سمجھ کے نیچے رکھ دیتا ہے، تو کیا نعوذ باللہ اس نے اللہ کے نام کو نیچے رکھا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے اگر یہ تشکک ذہن میں آئے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے۔ جب وہ کہے کہ میں نے یہ کہا ہے، پھر وقت کے علماء بیٹھیں گے، غور سے سنیں پیرامیٹر فقہی عبارات کی، میں یہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علماء سے پوچھا جائے گا کیا یہ گستاخی ہے؟ جب علماء کہہ دیں کہ یہ صریح گستاخی ہے، علماء، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے ایسی بات لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم والی اولی الامر منہم، جو اہل عقل و دانش ہیں، اصحاب فضل و علم ہیں،
یہ بات تم ان کی طرف پلٹاؤ گے یستنبتون، چونکہ وہ بات کی گہرائی میں جانا جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے معانی مفاہیم کا، انہیں پورا ادراک ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ گستاخی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ گستاخی بن گئی، پاس ہو گئی کہ یہ گستاخی ہے، اوکے ہو گیا، پھر اس بندے سے پوچھا جائے گا جان بوجھ کے کی ہے، عقل قائم تھی، حواس قائم تھے، تجھے پتا تھا، اگر وہ عذر ظاہر کرے کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ میں نے کیا ہے، تمہارے نزدیک یہ گستاخی بھی بنتا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا، فرمایا رفیہ السیف، اس سے سزا اٹھا لی جائے گی۔ آگے بڑھیے، وہ اعتراف کرے کہ مجھے پتا بھی تھا کہ میں نے گستاخی کی ہے اور یہ گستاخی ہے، لیکن میں معافی مانگتا ہوں، یہاں آ کے آپ عربی کی عبارات بھی سن لیجئے اور تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہے، میں ایک مسئلہ کلیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حکا مالک و احمد انہ تقبل توبتہ وہو قول ابی حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ان سب کا یہ قول ہے کہ اس بندے کی توبہ قبول ہوگی۔ استتابت المسلم و قبول توبہ من سب النبی، نعوذ باللہ، یہاں عام گستاخی کی بات نہیں ہو رہی، کلمہ کفر نباشت، کوئی شخص اللہ کے رسول کو اگر گالی نکال دیتا ہے، یہ میری بات نہیں، اکابر اجل فقہا کی بات، اسے ایک بار توبہ کا موقع، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے شرمندگی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِن مذہب الشافعی، امام شافعی کا مذہب یہی، امام مالک کا یہی، امام احمد بن حنبل کا یہی، قول ابی حنیفہ وقبول التوبہ، اس کی توبہ قبول کرنے کے اعتبار سے وہ فرماتے ہیں قبول توبۃ المرتد، کوئی مرتد آدمی جو دین سے پھر جائے، اس بندے کی توبہ قبول ہے، اس بندے کی توبہ قبول کی جائے گی، وہ معافی مانگے تو اس کو معافی ملے گی۔ مرتد دین قبول کر کے دین کا کفر کر دے، دین کا انکار کر دے، اسی طرح وہ چیزیں جو کسی مسلمان کو مرتد بنا سکتی ہیں، اس چیز کا اگر کوئی بندہ ارتکاب کر لے تو پھر وہ علماء تعیین کریں گے کہ یہ چیز واقعہ ہی ایسی ہے جو کسی بندے کو مرتد بنا دیتی ہے، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا سمجھتے بوجھتے عقل و دانش کے ساتھ یہ کیا، اگر وہ نشے میں تھا، خمار میں تھا، اگر وہ کسی ایسی کیفیت میں تھا، کون سی میں یہاں مثالیں بیان کروں، شاید کہ ان کو سمجھانا آپ کے ذہن کے مطابق وہ مشکل ہو جائے، چونکہ ہر ذہن اس بات میں سے اپنا مفہوم نکالتا ہے۔ ایک انسان، شراب حلال تھی پہلے، حرام نہیں تھی، جائز تھی، تو ایک جگہ اختلاف ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روتے رسول اللہ کے پاس ہے، کہا حضرت حمزہ نے میرے سارے اونٹ ذبح کر دیے، وہ نشے میں تھے، پہلے یہ شراب پی جاتی تھی، سب کو معلوم ہے، پوری دنیا جانتی، بعد میں اس کی حرمت کے آرڈر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے تو دیکھا کہ حضرت اس وقت نشے کی حالت میں زبان سے ایسے جملے بول رہے ہیں کہ اگر انہیں ہوش آئے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ جملے میں نے نہیں بولے، راجہ کہکارا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ اپنے پاؤں کے بل جلدی سے واپس پلٹ آئے کہ یہ بندہ ہوش میں نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ اعتراف، پھر وہ کہیں ہاں میں ہوش میں تھا لیکن میں توبہ کرتا ہوں، فقہا لکھتے ہیں تقبل توبتہ، اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ توبہ بھی نہیں کرتا، ڈٹ جاتا ہے، کہتا ہاں میں نے کی ہے، سزا ہے، قتل کس نے کرنا ہے، یہ پیرامیٹر، یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ قانون کس کے ہاتھ میں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، رسول اللہ کی توہین پہ سب سے مارکۃ الآراء کتاب ہے، تمام امت کے علماء فقہا کے اقوال انہوں نے اس میں نقل فرمائے، بالاتفاق ہر صفحے پہ تقریباً وہ لکھتے ہیں کہ یہ کام عام بندے کا نہیں،
کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اگر وہ خود اپنا قانون ہاتھ میں لے کے قتل کرتا ہے تو وہ قاتل کہلائے گا اور اس کو اس قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. جہاں مرضی دو چار چھڑلو کٹھے ہوئے لالا لالا کیتا, اگلے بندے نو گستاخ رسول آکھیا, کسی نو سیال کوٹ چ ساڑتا, کسی نو ایتھے سندھ چ ساڈے اہل دی سانی مسجد ساڑتی. یقین منو انہاں گستاخاں نے, بلکہ انہاں بدماشاں نے مسجد ساڑتی, خادم ساڑتا. یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب کائنات میں اللہ نے کسی کو دینے کا اختیار ہی نہیں دیا. بخاری شریف کی حدیث, حدیث کے الفاظ سنیے, وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا إِلَّا اللہ. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. آگ کا عذاب پوری کائنات میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو سوائے خدا کے نہیں دے سکتا. یہ اختیار آگ کے اندر جلانے کا بڑے سے بڑے مجرم کو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا. حدود کو کراس کر رہے ہیں, پیش جذبات میں آ کے ان بے ہنگم لوگوں کا گروہ کہ جنہیں پکڑا گیا اور ان سے کلمہ شہادت سنا گیا, انہیں نہیں آتا. کلمہ شہادت کا ترجمہ, او عزیزو یارو یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ کسی کو گستاخ کہہ دو, ساری نسلیں اس کی مر جائیں گی. اس کی ذات سے یہ الزام نہیں دھلے گا. یہ زہر کے پیپے جو بانٹ کے گئے ہیں یہ لوگ, یہ بعد میں آپ کو یہ تحریک انصاف بھی چلی جائے گی نا تو جو نوجوانوں کے ذہن میں سیاسی زہر اس نے گھولا ہے آپ کو بھگتنا پڑے گا, اور مذہبی زہر جو چند جنونیوں نے گھولا ہے وہ تو آپ بھگت رہے ہیں. ایسے ایسے نعرے لگاتے, اتنے اتنے بڑے پگڑ باندھ کے محب رسول کا نعرہ لگاؤ اور چڑھائی کر دو اگلے بندے. کمزوری خود کرو اور سامنے اللہ کو کھڑا کر دو. قرآن یہ کہتا ہے ان تبرو, گناہ تم کرتے ہو درمیان میں اللہ کو لے آتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے خدا کے نام تک کا استعمال کر جاتے ہو. اپنے ذاتی انتقام کے لیے تم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک نعرہ بلند کر کے اپنا ذاتی انتقام لیتے ہو. یہ اکیلے وہ سری لنکن کے ساتھ نہیں ہو رہا. آپ کو معلوم ہے, کسی دانش مند سے پوچھیں جو کوئی سمجھدار دانا وکیل ہو یا جسٹس آپ کا کوئی جاننے والا ہو, اس سے اعداد و شمار پوچھیں کہ کتنے ایسے شخص جو بے قصور ہیں اور وہ گستاخ رسول کی سزا بھگت رہے. نعوذ باللہ. دو چار بندے اکٹھے ہوئے, اپنے ذہن کے مطابق اسے گستاخی بنایا اور جا کے تھانے کچہری کو دھمکی لگائی اور دیا دھونس کیا کہ آگ لگا دیں گے, جلا دیں گے. اس سے بڑا جرم کائنات کا کوئی دوسرا جرم نہیں کہ کسی کی عزت پہ اس طرز پہ حملہ کیا جائے. ایک تو یہ کہ کسی شخص کو آپ بدکار کہہ دیں, ساری زندگی توبہ قبول نہیں. اس توبہ سے مراد جو علماء نے لکھا وہ یہ ہے کہ اللہ کا معاملہ تو اس سے صاف ہو جائے گا, کوڑے لگیں گے, سزا معاف ہو جائے گی, لیکن آئندہ کے بعد عالم اسلام کی عدالت میں اس بندے کی گواہی قبول نہیں ہوگی کہ اس نے کسی مسلمان کو بدکار کہا تھا. اس سے بڑی تہمت یہ کہ کوئی شخص کسی پہ گستاخی کا متعین کر کے الزام لگائے, نام لے کے الزام لگائے, اس کی جان کو دو پہ لگا دے, اس کے ایمان کو دو پہ لگا دے, اس کی نسل کو دو پہ لگا دے. میری جان مجھے اللہ تعالیٰ نے, یہ میری ملکیت ہے. میری جان کیا ہے؟ میری. مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی ملکیت کی جان کا نقصان کروں. مجھے اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا. اگر میں یہ اختیار استعمال کرتا ہوں تو میں کیا کہلاتا ہوں؟ خودکشی کرنے والا. اگر کوئی شخص خدا کی دی گئی جان جس کا وہ مالک ہے, جینے کا حق اللہ نے دیا, روح اللہ کا حکم ہے, وہ کسی کافر کے جسم میں ہے یا کسی مسلمان کے جسم میں, روح اللہ کا دیا امر, جینے کا سرٹیفکیٹ ہے یہ جان, اور یہ سرٹیفکیٹ اس کا میں مالک ہوں, اپنی جان کا میں مالک ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ میں اپنی جان کی حفاظت کروں, اور اگر میں اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاؤں تو مجھے مردہ کہنے سے روکا گیا ہے کہ میں نے ایک جان کی حفاظت کے لیے خود کو کپایا. یہ جو میری ذاتی جان ہے
میری اپنی ملکیت ہے، میں اس کا نقصان نہیں کر سکتا، میں کسی کی جان لوں وہ کتنا بڑا جرم ہے۔ خودکشی کرنے والا ہمیشہ اسی طرح خودکشی کرتے رہے گا۔ سوئٹزرلینڈ نے ایک وہ کیپسول متعارف کروایا خودکشی کرنے کے لیے کہ تم میٹھی موت یہاں مر سکتے ہو۔ میٹھی موت نہیں، مرنے کا اختیار موت اللہ کے ہاتھ میں، جو خود مرتا ہے خدا سے وہ اختیار چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اذیت سے وہ مرتا ہے وہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ اس اذیت سے دوچار رہے گا۔ حتیٰ کہ پھر مثال کی وضاحت آپ نے فرمائی، اگر کوئی پہاڑ سے کود کے مرتا ہے ہمیشہ اسی طرح مرتا رہے گا، نہر میں کود کے مرتا ہے اسی طرح مرتا رہے گا، گلا گھونٹ کے مرتا ہے اسی طرح مرتا رہے گا۔ اپنی جان جس کا انسان مالک ہے اسے ضائع کرنے کا اختیار نہیں، کسی دوسرے کی جان لے لینا۔ یہ چارو، یہ چور، یہ ڈاکو چند ٹکوں کے عوض میں جو کھیل گھناؤنا کھیل جاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا زوال الدنیا اہون الی اللہ من قتل المومن، ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا شخص اس کا قتل کرنا خدا کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری کائنات تباہ ہو جائے، یہ جرم اللہ کے ہاں اتنا بڑا نہیں۔ ساری کائنات پہ زوال آ جائے، ٹوٹل کائنات کے چپے چپے پہ تباہی بربادی اترے اور برسے، یہ اتنی بڑی سنگینی خدا کے ہاں، اتنا بڑا نقصان خدا کے ہاں نہیں ہے جتنا بڑا نقصان اللہ کے کاغذوں میں یہ ہے کہ کسی لا الہ الا اللہ والے کو قتل کر دیا جائے۔ رہا ذمی شخص، معاہد، میم عین الف ہا اور دال، معاہد، جس نے معاہدہ کیا ہے، قوم حکومت سے پاسپورٹ لیا ہے، اجازت لی ہے، پروسیجر پورا کیا، ڈاکومنٹیشن ہے اس کی، کاغذی کاروائی پوری کی، ویزا لیا، مسلمان ملک میں آ گیا، اس کافر کو جو ذمی غیر مسلم ہے، جس نے مسلمان اسٹیٹ سے اجازت لی، ویزا لیا، اس غیر مسلم کو میرا محمد اجازت دیتا ہے رہنے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کائنات میرے رسول کی پراپرٹی ہے، یہاں حکم میرے رسول کا چلے گا۔ من قتل معاہدن، اگر کوئی شخص کسی معاہد غیر مسلم جس نے مسلمان حکمران، وزارت یا کسی عام مسلمان سے اجازت لی، یسعی بذمتہم ادناہم، عام مسلمان سے اجازت لی، اسے پناہ دی، وہ روزگار کے لیے تھا یا کما رہا تھا، میرے محمد کا فرمان جن کی حرمت کا نعرہ لے کے ان کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، انہوں نے جواب نہیں دینا۔ خدا کی قسم ہے اگر احساس جواب دہی ہو تو اس طرح کا کام کوئی بھی نہ کرے، یہ سارے اندھوں کا لشکر ہے، ہجوم ہے، قوم تھوڑی ہے۔ بفرے ہوئے درندے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جنوں مرضی جتھے مرضی ٹاؤ تے گستاخی دا لیبل لاؤ، پھر انہوں توڑو پنو، او دے منہ دا مسلا کرو، او دیاں ہڈیاں توڑو، تھاپے بالے ٹھوڈ، او دے منہ نو مارو، پھر پٹرول پاؤ، آگ لا دیو، اور تمہاری ذریت اور اوقات نے تمہیں یہی سکھایا یار، کوئی چھوٹا جرم ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے میدان میں کوئی کافر تمہارے مقابلے میں ہے، ابو بکر میری امت اور قوم کو یہ بات لکھوانا۔ سیدنا صدیق اکبر نے لکھوائی کہ اگر کوئی غیر مسلم تمہارے مقابلے میں آئے، مارا جائے، مرنے کے بعد اس کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، اس کے منہ کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا۔ جو لڑنے کے لیے آئے، ہتھیار پکڑا ہوا، مارنے کے لیے آئے، جو مارنے کے لیے نہیں آئے، خواتین، بچے، ربی، ان کے معبد خانے علماء نہیں گرائے جائیں گے، نہیں مارے جائیں گے، نہیں توڑا جائے گا۔ اور جس کسی نے یہ جرم کر لیا، کسی معاہد، ذمی، غیر مسلم شخص کو مارا، میں محمد قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وکیل بن کے آؤں گا۔ کھڑا ہو میرے سامنے، آئے کرے بات، ڈالے آنکھوں میں آنکھیں، لگائے نعرہ حرمت رسول کا، سامنے محمد رسول اللہ کھڑا ہے، چونکہ اس نے بھی اپنے انتقام کو چھپانے کے لیے رسول کی حرمت کا سہارا لیا تھا۔ دنیا سے ٹھپے لگوانے کے لیے کہتے ہیں جی واصل جہنم کر دیا، تم واصل جہنم نہ بھی کرتے، وہ تو غیر مسلم ہی تھا نا۔ لیکن کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، آپ کی اتھارٹی ہے، حضرت رسول اللہ کی حیثیت؟ اور یہ بات اللہ کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ اہل حدیث کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے فرمان کو حرمت حاصل ہے۔ ہم اپنی قوم کو نہیں کہتے
اور ایک کیس اہل حدیثوں کی طرف سے، ایک کیس پاکستان کی تاریخ میں کہ اس طرح کسی ہنجوم نے اپنے من میں آ کے کسی کو گستاخ کا لیبل لگا کے اس کی جان لی ہو. ایک کیس. کیا ان کے علماء کے یہ جتھا قابو میں نہیں؟ ایک بندے نو بیچارے نو پتا ہی نہیں یار، وہ زبان ہی عربی نہیں، انہوں کی پتا سٹیکر تے لکھیا کی ہے یار. انہیں سٹیکر لایا ہے، وہ بار بار ایکسکیوز اندر بیٹھا کیتی جا رہا ہے، بار بندہ وہ دیاں سفارشاں، وہ کہندا تھانے دے دیاں گے یار، اینو پکے نو خارج کر دیاں گے، اینو کام کرن ہی نہیں دیاں گے. لیکن نہیں، یہ سامنے جنونیاں دا لشکر ہے. یعنی آپ دے آپ نو عاشق رسول ثابت کرن لی کلی ایک ہی گل رہ گئی ہے کہ اگ لاؤنی ہے تاں اسی عاشق رسول ہاں، ہور کوئی میدان نہیں آدھے آپ نو عاشق رسول ثابت کرن دا. ایک یہی میدان ہے، ایتھے ہی ٹھپا لگدا ہے کہ بندہ عاشق رسول ہے. من قتل معاہدا، معاہد جسے عہد ہوا، جس شخص نے اس کو توڑا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمی کا کیس میں لڑوں گا. کن کے خلاف؟ جنہوں نے اسے مارا ہوگا. پورا سفارت خانے کا نظام دا پہ لگا دیتے ہیں، پوری مملکت کی ناک خاک آلود کر دی، سفید دامن پہ وہ سیاہ دھبا ہے. کیا کوئی شخص ان لوگوں میں اور ان ہندوؤں میں جو مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ان کے عمل کو دیکھ کے فرق کر سکتا ہے؟ حدیث سنیے، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، یہ جملہ میرے ساتھ کہیں، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ. اگر کوئی قاتل جس کا قتل ثابت ہو جائے، یا جنگ کے میدان میں سامنے سے لڑنے والا وہ کافر، جب اسے تم نے قتل کرنا، جو تمہیں قتل کرنے آیا ہے، مارنے آیا ہے، جنگ ہو رہی ہے، یہاں دوستی نہیں، باگنا نہیں کھیل رہے، جنگ ہو رہی. قتلتم فاحسنوا القتل، تو تم نے اسے اس انداز سے مارنا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی الزام نہ آئے. مرنا تو اس نے چونکہ وہ مرنے کے لیے ہے یا مارنے کے لیے. وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تم نے کسی کو قتل کرنا ہے تو ایسے اچھے انداز سے قتل کرنا کہ قتل تو وہ ہو لیکن اس کی بھیانک شکل سامنے نہ آئے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم نے کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو تم نے خوبصورت اور اچھے انداز سے ذبح کرنا ہے. کھنڈی چھری کے ساتھ اسے تم نے تکلیف نہیں دینی، جانور کو حیوان کو. اور رہا ذمی، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی معاہد شخص کو قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ. اور ایک حدیث میں ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ ان یشم بها، اللہ نے کسی غیر مسلم شخص کو جسے حکومت نے اجازت اور امان دی ہو، قتل کرنے والے پہ جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا ہے. وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال بندہ دور ہوتا ہے جنت سے تب محسوس ہونے لگ جاتی. 40 سال تک دور ہے جنت سے، ابھی 40 سال کا فاصلہ ہے، اس کے اور جنت کے درمیان اسے جنت کی خوشبو محسوس ہونے لگ گئی. اتنی پاورفل خوشبو سے اگر کوئی شخص محروم کیا جاتا ہے تو وہ شخص ہے جو کسی غیر مسلم کو مارتا ہے جسے مسلمان حکومت نے اجازت دے رکھی. کجا یہ کہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو گیا، جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. کجا یہ کہ وہ حرمت رسول کا نعرہ لگا کے خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رہا ہے. کیا فرق نہیں ہے؟ کیا تعلیمات اور نعرے اور تعلیمات اور دعوے اور تعلیمات اور اس بے ہنگم لشکر کی حرکتیں آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا؟ میرے مرکزی مسجد کے تمام سامعین، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ جو تعلیمات جناب محمد رسول اللہ کی اور اللہ کے فضل سے اس ممبر سے الحمدللہ مستند باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں، کوئی ہوائی بات نہیں؟ آپ مجھے سبھی لوگ یہ بتائیں، کیا کسی شخص کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی کو روندے، کسی کی جان لے، کسی کو اس طرح جلائے؟ یہاں تو مسلمان محفوظ نہیں ان جنونیوں سے. اور خدا کا نام ہے، ان جنونیوں کے آقاؤں سے ان جنونیوں کو سمجھاؤ، اس گلشن کو آگ نہ بناؤ. باچھیں اگل رہی ہیں
اور نعرے تھے نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ تمام کائنات کے اہل علم سے پوچھیں کہ یہ لبیک کا لفظ اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جیتے جی اور دنیا سے جانے کے بعد یا لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کلمہ تلبیہ اختصاص اللہ سے، خدا کے حق کو چرا کے نعرہ عاشق رسولی کا. جیسے میں نے پچھلے جملے میں جب میں نے شفاعت رسول میں جمعہ پڑھایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ حق رسالت پہ ڈاکہ مار کے حق شفاعت کی امید رکھے ابس بالکل نہیں ایسے ہوگا، پاسبل نہیں، ممکن نہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے معزز نمازی بھائیوں، میرے بریلوی اور دیوبندی ساتھیوں یہاں جو جمع ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپنی آخرت کو سیاہ نہ کر بیٹھنا کبھی جذبات میں آ کے، بالکل ایسا قدم نہیں اٹھانا. اور الحمدللہ ان لشکروں سے جب بھی ملک و قوم کو خطرہ ہوا، اللہ کے رسول کی حرمت کی آڑ میں کتنے سارے لوگ سڑکوں پہ ذلیل ہوئے، چھابڑی فروشوں کی چھابڑیاں ضائع ہوئیں، لوگوں کی گاڑیوں کو آگیں لگیں، پراپرٹی اور املاک نظر آتش کی گئیں. ہمارے مشائخ اور علماء نے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ اس قسم کے احتجاج کے ساتھ اہل الحدیث، اہل فکر، اہل دانش کا کوئی تعلق نہیں، کہ کوئی انسان جلوس کی آڑ میں اپنے ملک کا نقصان نہیں کر سکتا، درخت نہیں اکھاڑ سکتا، روڈ نہیں بند کر سکتا، رستے نہیں بند کر سکتا، کسی عام چلنے پھرنے والے مسلمان کو تنگ نہیں کر سکتا. اور کسی کی جان لینے کا اختیار ثابت ہو جانے کے بعد عدالت اور حکومت کے پاس ہے، اور اگر آپ اپنا کیس عدالت کے سپرد کرتے ہیں، عدالت اس کی نظر ثانی کرتی یا کیس کو سنتے سنتے اس بندے کو چھوڑ دیتی ہے، رہا کر دیتی ہے، آپ کو پھر بھی اختیار نہیں کہ آپ انتقاماً اسے قتل کریں، آپ انتقاماً اسے ماریں. عدالت نے بھی قیامت کے دن اللہ کا سامنا کرنا ہے، عدالت والے میدان محشر سے کوئی دور نہیں ہوں گے. قرآن مجید کہتا ہے لا یغادر فیہا احدا، قرآن مجید یہ کہتا ہے وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح تم پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے اسی طرح تم تمام کائنات کے لوگ اللہ کے سامنے لائے جاؤ گے. لا نغادر منہا احدا، ان میں سے کوئی شخص غیب نہیں ہوگا، سبھی حاضر کیے جائیں گے، سب نے حاضر ہونا ہے، سب نے اللہ کو جواب دے. حرمت رسول کا پاک نعرہ ہو، غور فرمائیے، آخری جملہ سنیں گے، حرمت رسول کا پاک نعرہ، محبت رسول کا پاک نعرہ، اور اس مقدس اور پاک نعرے کی آڑ میں یہ گناؤنا جرم کیا جائے، یہ قابل نفرت ہے کہ نہیں؟ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہندو اپنی جگہ پہ برے ہیں، جو لوگ مسلمانوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس واقعے کو بنیاد بنا کے اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنی جگہ پہ برے ہیں، ان کے ہاتھ میں دلیل آ گئی اسلام پہ اعتراض کرنے کی. ہم ان کے دفاع میں نہیں بول رہے، ہم خالص اسلام اور مسلمان کے دفاع میں بول رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی چوکھٹ میں جس طرح رحمت کائنات کو جیتے جی حرمت، مقام اور احترام حاصل تھا، اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کے بعد آپ کی تعلیمات کو حرمت، احترام اور مقام حاصل ہے. کسی شخص کے پاس کسی شخص کو قتل کرنے کا اختیار نہیں، جان لینے کا اختیار نہیں، جلانے کا اختیار نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں کہیں آپ محسوس کرتے ہیں اہل حل و عقد علماء کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں علاقے میں، تھانہ کچہری بھی ان سے رابطہ کرتا ہے ایسے قضیے اور ایسے مسئلے میں. تھانہ کچہری اپنی مرضی نہیں کرتا، علماء سے رابطہ کرتا ہے اور وہ مذہبی کمیٹیوں سے رابطہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں کیس چلتا ہے، وہاں تک آپ کی رسائی ہے. اس سے آگے جاؤ گے تو پر جل جائیں گے، محروم ہو جاؤ گے اس خیر سے جس خیر کو پانے کے چکر میں یہ لوگوں نے انتقام لینے کے گورکھ دندے بنا رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عقل و دانش والے سچے مسلمان، بصیرت والے، سمجھنے والے، اپنے اعصاب پہ ضبط اور کنٹرول رکھنے والے مسلمان اللہ بننے کی توفیق دے. جذباتیت سے باہر ہیں. اسی جمعے کا اگلا حصہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے. احباب بر وقت تشریف لائیں، ان تعلیمات کو قلب و جگر میں جگہ دیں. اللہ کی قسم ہے اس سے ہماری دنیا کی خیر، ہمارے ملک کی خیر بھی وابستہ ہے، اور یقیناً اس سے ہماری اخروی خیر بھی وابستہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جو میں نے کہا آپ نے سنا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ ومن والہ۔ یہ لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت کا جو نعرہ لگاتے ہیں، آپ ان تمام لوگوں کی تصنیفات دیکھیں، اگر اتفاق ہو جائے تو یقین مانیے یہی لوگ اپنے کتے کی کرامتیں بیان کرتے ہوئے ہر حد کو کراس کر جاتے، بابے کے تھوک کی کرامتیں بیان کرتے زمین و آسمان کے کلابے ملا جاتے۔ یعنی دیہڑی چ 50 وری وہ جان کڈن والے فرشتے کی نام ہے اسرائیل، وہ ہتھوں روحاں کھچاؤندے نے بابیاں دے ذریعے کہ جا رہی سی روحاں، نے اداں ہاتھ ماریا ساریاں روحاں کھچ، سارے ہی جیپ ہے۔ کشتی ڈوبی 8 سال ڈوبی رہی، کشتی ڈوبی کنے سال؟ 8 سال۔ 8 سالاں بعد بابا جی نو جوش آیا، انہاں ہاتھ پایا کشتی، کوئی نہیں بولدا، کوئی نہیں کھڑا ہوندا۔ اے اللہ دیاں گلاں، اللہ دیاں صفات بابے دے ہاتھ۔ وہ ہمارے ایک دوست ہے کہنے لگے جدوں کشتی باہر نکلی مسئلہ بن گیا، لوگ گھر آئے 8 سالاں بعد انہاں دیاں بڑیاں نے نکاح کر لیا سی، اوتھے لڑائیاں پی گئیاں۔ پہلے بندے کہن ساڈیاں وا، کشتی چ جڑے واپس آئے، بعد والے کہن ساڈیاں۔ انہاں کہا ہے کتھے؟ انہیں کہا اسی کتاب چ جتھے تیرے والا واقعہ لکھی۔ کشتی نو ہاتھ پایا، کشتی باہر کڑ، غوث پاک نے بازی لائی 7 آسمان کراس کر لینا، او عرش تو پار جا پے۔ اور اعلیٰ حضرت بچے کھالا ٹپ رہے تھے، رجوایا ٹپ رہے تھے، ہیں جی، کہ اعلیٰ حضرت گھر نہ آئے۔ میں لکھا دکھا سکتا ہوں آپ کو، میں نے 4 جمعے پڑھائے، میرے پاس ریکارڈ یہاں کتابیں رکھ کے میں نے پڑھائے تھے۔ بندے سمجھن لاپے پتہ نہیں ایویں انہاں سر الزام ہے، کتاباں لے آیا سا نال، امیر صاحب نو پتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت حاج صاحب گھر نہ آئے، ماں نے پوچھا پتر تو کدھر؟ انہوں نے کہا امی مقابلہ ہو گیا، ایک نے کہا میں کھاڑا ٹپ لینا، دوسرے نے کہا میں رجوایا ٹپ لینا، تیجے نے کہا میں نہر ٹپ، میں جوش چاہ کے چھال ماری، میں پہلا آسمان کراس کر گیا، پھر دوجا، پھر تیجا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، میں جا عرش نہ وجا۔ عرش یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی کرامتیں بیان کرنے کے لیے وہ خدا کی شان اور اس کی عظمت کا مظہر ہے۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں، اور یہ بھی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ فرشتوں کے ساتھ نہیں گئے، غوث اعظم کے کندھے پہ پاؤں رکھا اور معراج ہو گیا، لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں۔ یار اٹھائیں، ان کی کتابیں لکھا ہے۔ یہ بھی لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ وہاں ان کو کھانا کھلایا اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ، اور غوث پاک کے ساتھ بیٹھ کے اللہ نے یعنی اللہ کے ساتھ بٹھا دیا، اور جب کھانا کھانے کے لیے جانے اٹھ کے اللہ نے کہا غوث اعظم کو کہا آؤ تمہیں جنت کی سیر کرائیں، تے اللہ دا کیلے دی چھل تو پیر تے لگے۔ غوث اعظم نے ہاتھ دیتا، اللہ نے کہا غوث اگر تو یہاں نہ ہوتا میں نے زمین پہ جا پڑنا تھا، اسی ایویں نہیں آندے غوث اعظم۔ اور ان کی کتابوں میں لکھا، اللہ کی قسم ان کی کتابوں میں لکھا، اور آج تک وہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں، میرے پاس موجود ہیں، اس آپ کے فقیر بھائی گنہگار بھائی کے پاس۔ یہ گلاں کی نے، یہ جو کچھ ہو رہا کی ہے، تیری نگاہ جو چاہے کرشمہ ساز کرے، تسی جو چاہو منہ کہی جاؤ،